السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک میں خدا کی رحمتیں اور برکتیں اس کے بندوں کی طرف متوجہ ہیں۔ آئیے ماہ مبارک کے لیے ایک نظام عمل بنائیے اور اس نظام کے مطابق اپنا وقت گزاریے۔ یہ نظام وقت کی حفاظت کرے گا، نیکیوں کی توفیق میں معاون ہوگا اور اس مہینے کی سعادتوں اور برکتوں سے دامن مراد بھرنے کے لیے وسیلہ بنے گا۔ رمضان المبارک کا سب سے اہم عمل روزہ ہے۔ روزہ کیا ہے؟ خدا سے محبت اور اس کی خوشنودی کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کی تربیت، اس بات کا اظہار کہ وہ رب کی چاہت کے آگے نفس کی چاہت کو قربان کر دے گا۔ وہ آخرت کی نعمتوں سے اپنے دامن طلب کو سرفراز کرنے کے لیے اپنے آپ کو دنیا کی شہوات و خواہشات سے بے نیاز کر لے گا۔ وہ اپنے نفس کے سرکش اور تیز گام گھوڑے کو اپنے قابو میں رکھے گا، کیونکہ دنیا کی تمام لذتیں مادہ اور نفسانی جذبات کے گرد گھومتی ہے۔ روزہ ان دونوں پر کنٹرول کرتا ہے اور اس کنٹرول کے پیچھے کوئی ظاہری اور مادی طاقت نہیں ہے، صرف خدا کا خوف اور آخرت میں جواب دہی کا احساس ہے جو روزے دار کو کھانے پینے سے روکا ہوا ہے۔ اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم بقدر امکان روزہ توڑنے سے بچیں۔ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ اس سے صرف حیض و نفاس سے دوچار عورتیں، مسافر، بہت بوڑھے اور مریض جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے مستثنیٰ ہیں۔ اگر ان اعذار کے نہ ہونے کے باوجود کوئی شخص روزہ توڑے تو سخت گنہگار ہے اور اتنا بڑا محروم ہے کہ ارشاد نبوی کے مطابق اگر رمضان المبارک کے ایک روزے کے بدلے سال بھر بھی روزہ رکھتا ہے تو اس ایک روزے کے توڑنے کی تلافی نہ ہو سکے۔ اس لیے کسی شرعی عذر کے بغیر روزہ توڑنے سے پوری طرح پرہیز کیجیے۔ رمضان المبارک کا دوسرا عمل نماز تراویح کا اہتمام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دنوں مسجد نبوی میں یہ نماز ادا فرمائی، پھر اس اندیشے سے مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا کہ کہیں یہ نماز امت پر فرض نہ ہو جائے۔ اگر ایسا ہو تو یہ امت کے لیے باعث مشقت ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر متفق ہے کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے۔ نیز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر آج تک حرمین شریف میں 20 رکعت تراویح کا معمول رہا ہے، اس لیے مسنون یہی ہے کہ 20 رکعت تراویح ادا کی جائے۔ بعض اہل علم 8 رکعت تراویح کے قائل ہیں۔ اس اختلاف رائے کو باہمی نزاع اور جھگڑے کا سبب نہ بنانا چاہیے، بلکہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ 8 رکعت پڑھنے والے ہوں، اگر امام 20 رکعت پڑھائے تو وہ 8 رکعتوں کے بعد الگ ہو جائیں، اور اگر امام 8 رکعت پڑھتا ہو تو جو لوگ 20 رکعت پڑھنے والے ہیں وہ امام کے پیچھے پڑھ کر باقی 12 رکعت الگ پڑھ لیں، لیکن اس مسئلے کو امت کے درمیان نزاع کا ذریعہ نہ بنائے۔ ہاں، تراویح پڑھنے کا ضرور اہتمام کرے، کیونکہ اس ماہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی مقدار بڑھ جایا کرتی تھی اور نماز تراویح کے ذریعے یہ سنت پوری ہوتی ہے۔ بعض حضرات تراویح میں قرآن مجید مکمل ہونے کے بعد نماز تراویح کا اہتمام ہی ختم کر دیتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ تراویح سنت موقدہ ہے اور قرآن مجید کا مکمل کرنا مستحب ہے۔ نماز مستقل عمل ہے اور نماز میں قرآن مجید کی تکمیل ایک الگ عمل ہے۔ رمضان المبارک کا تیسرا اہم عمل قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اس ماہ میں قرآن کا آغاز ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ تلاوت قرآن کی اہمیت کا حال یہ ہے کہ اس کتاب کے ایک حرف کو پڑھنے پر بھی 10 نیکیاں حاصل ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے والوں کو اہل اللہ اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندے قرار دیا ہے۔ اس لیے تلاوت قرآن مجید کا اہتمام تو ہمیشہ ہونا چاہیے، لیکن رمضان المبارک میں تلاوت کا خصوصی اہتمام مطلوب ہے۔ دن و رات میں سے کوئی وقت گھنٹہ، 1.5 گھنٹے کی تلاوت کے لیے مخصوص کر لیجیے۔ ظہر کے بعد، عصر کے بعد، سحری سے پہلے یا فجر کے بعد، جو وقت مناسب حال ہو۔ عام طور پر نصف گھنٹے میں تو ایک پارہ مکمل ہو ہی جاتا ہے۔ اس گھنٹے 1.5 گھنٹے میں کچھ وقت تلاوت کے لیے رکھیے اور باقی اوقات میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لیجیے۔
جو ترجمہ مستند و معتبر ہو۔ اس سے قرآن سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ تلاوت قرآن مجید کے اس نظام کو رمضان المبارک تک محدود نہ کیجیے، بلکہ سال بھر کا معمول بنا لیجیے اور وقت اپنی سہولت سے طے کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول روزانہ روزہ رکھنے اور پوری شب قرآن مجید کی تلاوت کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی۔ آپ نے ان سے استفسار کیا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو اور رات بھر قرآن پڑھتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا، ہاں اے اللہ کے نبی، لیکن میرا ارادہ اس سے خیر اور نیکی ہی کا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہر ماہ 3 دن روزہ رکھنا کافی ہے، اور رہ گیا قرآن تو ہر ماہ میں 1 ختم کر لیا کرو۔ کہنے لگے کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20 دن میں ختم کر لیا کرو۔ میں نے عرض کیا اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، تو ارشاد ہوا کہ 7 دن میں ختم کرو اور اس سے زیادہ نہ پڑھو، اس لیے کہ تم پر تمہاری بیوی کا، آنے والوں کا اور تمہارے جسم کا بھی حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ تلاوت قرآن کی کیا اہمیت ہے، اور اسلام کا مزاج اعتدال بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی حسب سہولت مقدار کا انتخاب کرے، لیکن ہمیشہ پڑھا کرے۔ شاید اسی 7 دن کی مناسبت کے بعد اہل علم نے قرآن کو 7 منزلوں پر تقسیم کر دیا ہے، تاکہ روزانہ 1 منزل پڑھی جائے تو ہفتے میں 1 بار قرآن ختم ہو جائے، اور کچھ اور وقت گزرنے کے بعد لوگوں کی تن آسانی کو دیکھتے ہوئے 30 پارے کر دیے گئے، تاکہ روزانہ 1 پارہ پڑھے تو ارشاد نبوی کے مطابق مہینے میں 1 ختم ہو جائے۔ رمضان المبارک کا چوتھا اہم عمل نفل نمازوں کا اہتمام ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس ماہ میں نفل عبادتوں کا اجر فرض عبادتوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اس لیے اس ماہ میں نفل نمازوں کا بھی خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ نفل نمازوں میں کچھ وہ ہیں جو متعین وقت میں پڑھنے کی ہے: نماز اشراق، نماز چاشت، نماز زوال، اوابین، تہجد۔ سورج نکلنے اور سورج ڈھلنے کے درمیانی وقت 2 حصوں میں تقسیم کریں تو پہلا نصف اشراق کا ہے اور دوسرا نصف صلاۃ الضحیٰ کا ہے، جسے نماز چاشت بھی کہتے ہیں۔ ان نمازوں کو کم سے کم 4 رکعت پڑھنا چاہیے، اور اس سے زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو حسب سہولت ادا کر سکتے ہیں۔ آفتاب نصف آسمان پر ہو تو کسی نماز کا پڑھنا مکروہ ہے، اور حدیثوں میں اس کی صراحت موجود ہے۔ جب آفتاب مغرب کی طرف ڈھل جائے تو کراہت ختم ہو جاتی ہے۔ وقت مکروہ کے ختم ہونے کے بعد 2 گانا نفل ادا کرنا بھی حدیثوں میں منقول ہے۔ اسی کو شارحین حدیث نے صلاۃ الزوال سے تعبیر کیا ہے۔ مغرب کے بعد جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے وہ اوابین ہے۔ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 6 رکعت اوابین ادا کرنے کا معمول تھا۔ نماز عشاء اور فجر کے درمیان تہجد پڑھی جاتی ہے۔ نوافل میں یہ نماز فرض کے درجے میں تھی۔ تہجد کی نماز 4 رکعت سے 16 رکعت تک پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ عام معمول 8 رکعت پڑھنے کا تھا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان میں تمام نمازوں کو پڑھے، لیکن خاص کر تہجد کا اہتمام ضرور ہی کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد رمضان المبارک میں بہت طویل ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض دفعہ سحری چھوٹ جانے کا اندیشہ ہوتا تھا، اور ماہ مبارک میں روزے داروں کے لیے اس نماز کا ادا کرنا بھی آسان ہے۔ سحری کے لیے اٹھنے والے اگر سحری کھانے سے پہلے چند رکعتیں تہجد پڑھ لے تو تہجد ادا ہو جائے گی۔ اسے بھی روزے داروں کو اپنے معمول کا حصہ بنانا چاہیے۔ رمضان المبارک کا 5واں خصوصی عمل دعاؤں کا اہتمام ہے۔ رمضان اور حج یہ 2 مواقع ایسے ہیں جن میں دعا کی قبولیت اور استجابت کی خصوصی اوقات کثرت سے ہیں۔ سحری کے وقت، افطار کے وقت، تلاوت قرآن کے بعد آخری عشرے کی طاق راتوں میں دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہے، اس لیے رمضان المبارک میں دعاؤں کا بھی معمول رکھنا چاہیے۔ اپنے لیے، اپنے اعضاء کے لیے، مرحومین کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے اور دنیا و آخرت کے لیے دعا کے آداب کی پوری رعایت کرتے ہوئے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ یہ ہے روزے داروں کے لیے رمضان المبارک کا نظام عمل۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ روزے دار اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہ سے بچائے، اور بالخصوص زبان کے گناہوں، غیبت، بہتان تراشی،
جھوٹ، جھوٹی گواہی وغیرہ سے کہ یہ روزے کو ضائع کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے اور ان گناہوں سے نہ بچنے والے کے بارے میں فرمایا کہ انہیں محض بھوک و پیاسی حاصل ہوتی ہے۔ آئیے ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم اس مبارک مہینے کو رمضان المبارک کے اس نظام عمل کے مطابق گزار رہے ہیں، اور نہیں تو آنے والے دنوں کو اسی نظام کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔